بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی عظیم مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے کل 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی ایک دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور جہنم کے 7 دروازے ہیں اور تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی جہنم کے دروازوں میں سے کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ اور مردود شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی، سال بھر اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے والا، اقبل، اب تجھے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، ایک خیر و برکت، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ آ چکا ہے، اقبل، اب تو آگے بڑھ اور زیادہ زیادہ نیکی کما۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے شر کے متلاشی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا، سال بھر اللہ کے احکامات سے غافل رہنے والا، مسجدوں سے دور رہنے والا، برائی کے پیچھے پڑنے والا، اقصر، تجھے بھی شرم و حیا آنی چاہیے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے جس میں رحمتیں برس رہی ہے، مغفرتیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، تو تجھے بھی شرم و حیا آنی چاہیے، تجھے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنا گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، ثابت حدیث ہے۔ یعنی یہاں سے معلوم ہوا کہ پورا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اور پورا مہینہ مغفرت والا ہے، اور پورا مہینہ جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ ایک حدیث عموماً ہم لوگوں کے اندر مشہور ہے، عوام میں زبان زد ہے، کہ اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلا عشرہ، درمیانہ عشرہ اور آخری عشرہ۔ پہلے عشرے کے بارے میں کہا گیا اولہ رحمہ، پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، اور درمیان والا عشرہ و اوسط و مغفرہ، درمیان والا عشرہ مغفرت والا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ یہ حدیث لوگوں میں مشہور ہے، لیکن اس حدیث کی سند کو چیک کرنے کے بعد محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، باطل ہے، بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ھذا حدیث منکر ہے، اس کے اندر نکارت ہے، سند بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور اس کے متن کے اندر بھی نکارت موجود ہے۔ اور یہ اس سے پہلے ابو حاتم رحمہ اللہ، بہت ہی ایک مشہور ایک امام العلل ہے، علل کے امام ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے حدیث منکر حدیث ہے۔ تو اس کے سند بھی صحیح نہیں، متن بھی صحیح نہیں ہے۔ سند اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس سند کے اندر جو جامع الترمذی میں ہے، علی بن زید بن جدعان ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ امام احمد وغیرہ نے، امام ابن خزیمہ وغیرہ نے، سب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے متن کے اندر بھی نکارت ہے، اور اس کے اندر متن بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں متن صحیح نہیں ہے؟ اب پہلے جو حدیث جو آپ نے سنی ہے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث میں یہ فرمایا نا کہ رمضان داخل ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں، یعنی مطلب اس کا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو بھی باندھا جاتا ہے،
اور روزانہ کے بنیاد پر لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک پورا رمضان رحمتوں والا ہے، پورا رمضان مغفرت والا ہے، اور پورا رمضان جہنم سے آزادی کا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جو رمضان میں روزہ رکھے گا، روزہ کا احترام کرے گا، ایمان سے روزہ رکھے گا، ثواب سمجھ کر روزہ رکھے گا، تو اس کے سارے گناہ معاف ہوگا، اس کو مغفرت ملے گی۔ من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرے گا، تراویح امام صاحب کے ساتھ پڑھے گا، تو اس کے لیے پوری رات کے قیام، ایک حدیث میں یہ بھی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں جو صحیحین کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جو رمضان کا قیام کرے گا ایمان سے اور ثواب سمجھ کر، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہوگا، مغفرت ہے۔ تو یہ رمضان کے شروع سے ہی مغفرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، رحمتوں والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جہنم سے آزادی والا شروع سے ہی رمضان کی پہلی رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا خوش نصیب انسان ہو کہ وہ رمضان کے جو انتظار میں تھا، اور رمضان آتے ہی وہ ایک جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے، شروع سے ہی داخل ہوتے ہی تراویح میں انتہائی شوق اور جذبے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اپنے روزے کا احترام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تمام نیکیاں کرتا ہے، اور اس میں وہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلی رات ہی اس کے پر رحمتوں کا برکھا برسائیں، اور اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرے، اور پہلی رات ہی، پہلا دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کا پہلا رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے، بلکہ شروع میں ہی، پہلے عشرے میں ہی اللہ تعالیٰ رحمت برسائیں، اس کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث جس میں تقسیم کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ شروع سے ہی اگر اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو قبول کرے، کسی کی نیت کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے اوپر خوش ہو جائیں، اور اس کے جذبے کو اللہ دیکھ لیں، اور اس اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر اس طرح برسیں کہ اس کے گناہ شروع سے ہی معاف ہو، اور شروع سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے جہنم سے اس کو آزاد کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان پورا مہینہ، مکمل مہینہ، شروع سے آخر تک رحمتوں والا ہے، مغفرتوں والا ہے، اور جہنم سے آزادی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں بہت ہی زیادہ نیکی کرنے کی اور برائیوں سے اجتناب کرنے کی، خصوصی طور پر فرض نمازوں کی اور سنت نوافل کے، قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ خیرات کے خوب اہتمام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا